وہ سارا آپریشن ڈویژن کیا ہم نے اس کو جو ہے. اب کنسٹرکشن مطلب ایکسٹینشن کا تو کام ختم ہو گیا. آزادفین میں جو ہے بجلی تقریباً ہمارے جو ہے وہ جو یہ 2 سرکل ہے، سرکل میپر میں اور مظفر آباد میں، تو آپ کا 100% اس وقت آپ کی بجلی موجود ہے. صرف 1-2 ضلع جو ہے، ایک حویلی کا ضلع، ایک نیلم کا ضلع، چونکہ وہ بہت دور دراز ایریا ہے سارا جو ہے، اس میں ہمارا بھی کچھ کام باقی تھا، لیکن وہ کام بھی اس سال میں ہم نے مطلب مکمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل ہو جائے گا اس کا کام جو ہے، نیلم کا بھی اور یہ بھی. تو اس طرح جو ہے وہ جو الیکٹریفیکیشن کی جو زبان ہے، اس سے بڑھ کر ہم نے جو ہے وہ وہاں تو ہوتا ہے جی گاؤں میں بجلی چلی جائے، کہتے ہیں جی الیکٹریفائی ہو گیا گاؤں. یہ اللہ بے شک وہ اس کا سارا گفت باقی رہ جائے، 10% جگہ پر آپ دیں مکانوں میں دیں باقی رہ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں الیکٹریفائی ہو گیا، جو بجلی پہنچ گئی وہاں پر جو ہے. ہم نے جو ہے ایکچوئل جو ہے وہ اس کو آپ وادی بنا کا کھرٹے کا کوئی گھر ایسا نہیں دیکھیں گے جس میں بجلی نہیں چل رہی ہے. وولٹیج کی کمی ہو سکتی ہے، کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن کوئی گھر ایسا نہیں جس میں آپ کا بلب نہیں جل رہا ہے. کنسٹرکشن ڈویژن کو ہم نے ضم کیا آپریشن ڈویژن میں، اور ہم نے جو ہے یہ آپ کو کھرٹے والوں کو کوئی آپ کی طرف سے اللہ کو آپ نے توفیق نہیں دی نا، نہ پریس والوں کو نہ ہمارے ساتھی جو ہے ان کو جو ہے آپ کا کھرٹے میں سب مطلب ڈویژن ہے اس وقت. کسی نے کہا کچھ کہ یہ اچھا کام ہو گیا، آپ ایکسین آپ کے پاس مطلب ہے یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے. آپ کے 2 سب ڈویژن بنے نئے، ایک بروڈگالے میں اور ایک ڈونگی میں جو ہے. یہ سب ڈویژن کوئی ویسے بن جاتے ہیں، یہ مطلب ہے کوئی کھیل بچوں کے کھیل کا تو مسئلہ نہیں ہے، بڑا بجٹ اس میں انوالو ہوتا ہے. وہ یہ ساری چیزیں وہ یہ نہیں کہ صرف کھرٹے کے لیے ہم نے کیا ہے، سے بھی سب ڈویژن بنایا ڈویژن جو ہے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا اصولی طور پر کہ پورے جو ہے ہمارا آزاد کشمیر کے ہر حلقے میں، ہر حلقہ انتخاب میں کم از کم کہ ہر حلقہ انتخاب میں کم از کم 2 جو ہیں سب ڈویژن ہونے چاہیے. وہ ہم نے کیے. بروڈگالہ سب ڈویژن آپ کا بنا ہے. ڈونگی جو ہے وہ ایکسٹرا اس لیے ہے جی کہ اس میں چھوٹا سنگروڈ شامل ہے، ڈنا شامل ہے، اور یہ ڈونگی کا جو ہے اپنا جو دنے والا جو ہمارا جو ہے یہ گاؤں جو ہے وہ دنا اس میں شامل ہے. تو یہ ہم نے اضافہ لیا ہے اس کا جو ہے. چوڑی میں 2 موجود ہیں، کولی میں 2 موجود ہیں، سرسے میں 2 موجود ہیں، نکال میں 2 موجود ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس نظام کو بڑھایا، مؤثر بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ جو ہے یہ سارے معاملات اب تک چلے جائیں. پھر جو ہے یہ بڑی بڑی لمبی لائنیں تھی آپ کی جو ہے، یعنی یہاں کھرٹے سے جو لائن چلتی ہے ایکسپریس فیزٹ چلتا ہے، وہ ندی سوانے جاتا ہے، وہاں پر کیا اشر ہوتا ہے اس کا جو ہے ہم نے کٹ آف کی لگایا اس میں جو ہے. آج سارے جو ہیں وہ آپ کے فیڈر جو ہیں ان پر یہ کچھ مکمل ہو گئے ہیں، کچھ پر کام جاری ہے کہ یہ آپ کے جو ہے وہ ندی سوانے تک بجلی کی وولٹیج ٹھیک ہو جائے ساری جو ہے. اب ندی سوانے میں پہلے نکال سے بجلی آتی تھی، اب وہ کھرٹے سے وہاں پر جائے گی بجلی جو آپ کی. اسی طرح جو ہے یہ آپ کا سیری کی لائن بنی آپ کی جو ہے. کھرٹے جو شہر آپ کا جو ہے، کیا یہاں پر 200 MVA کے ٹرانسفارمر نہیں لگے؟ کیا آپ کی وولٹیج ٹھیک نہیں ہوئی ہے؟ کیا آپ نے کوئی 2 لفظ کو شکرانے کے بھی کہے جمع حکومت کے لیے جو ہے جی کہ آپ کی مہربانی، آپ نے یہ ہمارا مسئلہ حل کیا؟ آپ کو تفریق نہیں ہوئی تو ہم تو گننا نہیں چاہتے. سچی بات یہ ہے، کوئی آپ پر احسان نہیں، مربت کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ حکومت کا جو لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں وہ فیض یاب ہوتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن جو ہے یہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو کہنا چاہیے جی کہ اچھا کام ہوا ہے، اس کا جو اگلے کو حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. کوئی آپ نہ کوئی بخشے جائے گا کہیں گے تو نہ بخشا جائے گا کوئی آدمی، تو نہ اس کو کوئی سزا ملے گی. لیکن باقی اپنا جو ہے یہ سلسلہ کرنا چاہیے آپ کو جو ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں مطلب بات یہ ہے نا، یہ بات چیزیں بڑی ہوتی ہیں دیکھنے والی. یہ چڑی والا جو بیٹھا ہے جوان، یہ جو پل بنا ہے نیچے، کوئی آدمی جسٹیفائی کرتا ہے اس پل کو جی کہ وہاں پر اندھا اور باہر جہاں پر بنا ہے وہ بننا چاہیے تھا. وہی میں کہتا ہوں نا، کیا وہ اس کی کوئی جوازیت ہے؟
اب وہ جو 9 کروڑ روپیہ وہاں پر خرچ ہوا ہے وہ آپ کسی جگہ خرچ کر سکتے تھے نا. وہ ضلع کوٹلی کا پیسہ ہے. ڈیولپمنٹ کا جو پیسہ ہوتا ہے ہمارا جو ہے وہ 60% جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 80% کرتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ پاپولیشن کے بیس پر، اور 20% کرتے ہیں آپ جو ہیں وہ ایریا کے بیس پر. مطلب نیلم والے جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ 24% ایریا آزاد کشمیر کا، وہ 20% سے 24 تو وہ لے جاتے ہیں، رقبہ اس کا بڑا ہے. تو 20% ایریا جو بجٹ تقسیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایریا کی بنیاد پر، 80% ہوتا ہے پاپولیشن کی بنیاد. اب ڈسٹرکٹ کوٹلی کا جو بجٹ جو ہے وہ 80% جو ہے اس میں سے جو شیئر بنتا ہے اس کا وہ ملتا ہے، باقی ضلع کو اپنا اپنا شیئر ملتا ہے. اب اس شیئر کو اگر آپ ناجائز استعمال کریں گے یا غلط استعمال کریں گے یا اس کا استفادہ لوگوں کو نہیں پہنچتا ہے تو کیا یہ جائز بات ہے؟ کیا کسی نے کہا جی کہ یہ پل نہیں بننا چاہیے وہاں پر؟ میں نے تو کوشش کی، لیکن اوپر بیٹھے ہوئے تھے خوش نصیب. مطلب اب میں کیا کر سکتا ہوں اس میں جو ہے. اسی طرح یہ گیر والا پل ہے، وہ میں بھول گیا جو ہے، میں آپ کو دوں گا سر مطلب کافی اس کی ہے. گیر والے پل کا 16-17 میں جو ہے وہ سارا پیسہ انہوں نے مطلب نل کیا ہوا ہے. کمپلیٹ اسکیم لکھی ہوئی ہے، اسکیم کمپلیٹ ہے. آگے جو ہے اس کا جو ہے 16-17 کے بجٹ میں 1 پیسہ بھی مختص نہیں کیا گیا اس کے لیے. اگر کوئی باقی ہوتا تو کرتے. اب اس پل کی کیا حالت ہے؟ اب وہ تو اس پل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب کھوڑ والے جو ہے ان کے لیے سنگم پل ہے موجود ہے، بارش ہے پانی ہے کچھ وہ آ سکتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے مزوال والوں کے کہ وہ مطلب پل ہم ادھر سے جا سکتے ہیں، اوپر سے جا سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ میرا ہے کہ اگر آپ پیسہ جائز طریقے پر استعمال کریں گے، جائز کے اوپر استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا جی کہ آپ جو ہے وہ علاقے میں ترقی ٹھیک کر سکتے ہیں. جب آپ کی ذات کا مسئلہ آ جائے تو پھر یہ اب ایک سڑک ایسی ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں اس وقت کہ اس پر 40 گھر نہیں ہے کہ 40 گھر مجھے آپ نوٹ کر کے دے دیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا. 40 گھر نہیں ہے اس پر جو ہے، 10 کلومیٹر سڑک ہے، 18 کروڑ اس کا بجٹ ہے. تو پوچھتا کوئی نہیں ہے. بد نصیبی یہ ہے کہ کوئی شخص نہیں یہ دیکھتا ہو پوچھتا جی اچھا جی کہ یہ آپ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. کتنے پریس والے گئے وہاں پر جنہوں نے کہا جی کہ اچھا جی کہ یہ پل یہاں نہیں بننا چاہیے، یہ یہاں پر چڑی میں بننا چاہیے. نہیں سنتا نہیں، آپ لکھ تو سکتے ہیں نا. اب یہ دیکھیں بات یہ حکم تو اللہ کا یہی ہے نا، نبی کا حکم ہے یہ آپ بات کریں سمجھائیں لوگوں کو. سمجھتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں سمجھتے تو آپ تو مطلب حق کا آواز تو اٹھائیں. آپ اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو آپ بالکل خاموشی اختیار کریں گے تو پھر تو آپ ہی مجرم اس میں ہو جائیں گے نا. یہ بات ہے نا. آپ کوئی مانتا یا نہیں مانتا ہے لیکن آپ کو اپنی آواز ضرور اٹھانی چاہیے. تو یہ جو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ساری جو ہے آبادی کو بیلنس کیا جائے. ہر جگہ جو ہے وہ میں آپ کو تفصیل مہیا کروں گا. جو سڑکیں ہم نے بنائی ہیں، جو رکھی ہیں ہم نے سڑکیں، جو ہے آپ اس کا جائزہ لے لیں. اگر اس میں تقسیم ہے، سڑکوں کی تقسیم ہے، ہم نے کسی علاقے کو اگنور کیا ہے، چھوڑا ہے کسی وجہ سے جی کہ کوئی جماعتی نہیں ہے، کوئی غیر جماعتی ہے، کوئی سلسلہ ایسا کوئی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ آپ نے مطلب ناانصافی کی ہے. کوئی کرتا ہے تو وہ میرا آج بھی ایمان پختہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا. میں نے کبھی نہیں کہا جی کہ آپ لوگ شامل ہو جائے اور ہم آپ کو یہ سڑک دیں گے، یہ منصوبہ دیں گے، یہ کریں گے. میں کبھی کمٹمنٹ میں نے نہیں دی ہے. تو میں نہ مجھے اللہ یہ دے دے کہ مطلب توفیق دے دی کہ میں اس بنیاد پر لوگوں کو کہوں جی کہ آپ کو یہ اسکیم دوں گا تو آپ یہ کریں. کوئی آدمی بتا دے مجھے جو ہے. لیکن جو میرا ضمیر ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے. میں سارے علاقے میں چلا پھرا ہوں. 45 سال میری سروس ہے. 75 سے لے کر جو ہے وہ عملاً پالیٹکس میں شامل رہا ہوں. وکالت میں نے چھوڑ دی تھی 85 میں جو ہے، لیکن یہ عملاً میں الیکشن لڑا ہوں 75 سے لے کر یہ 45 سال کا عرصہ ہے. تو میں نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بھی دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جانداری اور ایمانداری سے جو ہے آپ لوگوں کے مسائل کو، معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. نہ ذات کو دیکھا ہے، نہ جماعت کو دیکھا ہے، نہ علاقے کو دیکھا ہے، نہ برادری کو دیکھا ہے. تو یہ میں
یہ بجلی جو ہے وہ یہ نہیں صرف سیکورٹی کی آپ بات کر رہے ہیں یا کوٹلی کی بات کر رہے ہیں، ہم نے میپر میں بھی یہ کیا. یہ پورے آزاد کشمیر میں ایک ہم جو ہے وہ لے آئے ہیں، اور اب یہ ایک بہت امپروو سسٹم ہمارا آ رہا ہے. وہ سسٹم ہے جی کہ یہ ایک کمپیوٹرائزیشن کر رہے ہیں آپ اس پورے ڈپارٹمنٹ کی، اور آپ کا ایک ٹرانسفارمر بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. یعنی وہ دفتر، مرکزی دفتر میں بیٹھے ہوئے سیکرٹری کو، منسٹر کو پتہ ہوگا، اور یہ جو آپ کا چیف انجینئر ہے اس کو، جو ایس سی ہے اس کو، ایکسیئر کو، یعنی یہ نیٹ ورک ہمارا ایسا ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ودن 5 to 6 months ہم اس کو کر رہے ہیں. مطلب اس کو جو ہے کہ یہ جو ہے آپ کا وہاں بیٹھے پتہ چل جائے جی کہ فلاں ٹرانسفارمر میں بجلی نہیں چل رہی اس وقت، جو ہے فلاں جو ہے گھر میں جو میٹر لگا ہوا ہے اس میں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. یعنی یہ ہمیں علم ہو جائے گا. آگے ہم کرتے یا نہیں کرتے وہ تو اپنی مرضی ہے. کیا یہاں جو سب لینڈ اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہوتا یہاں بجلی چوری ہو رہی ہے؟ سب کو پتہ ہوتا ہے، ساتھ مل کے کرتے ہیں. تو یہ ہے اس امپروو کر رہے ہیں سسٹم کو، اور یہ اللہ کے کرم سے جو ہے وہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں پہلی بار جو ہے ہم نے جو ہے یہ پچھلے سال بھی ٹارگٹ جو ہمیں فکس کیا گیا تھا فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس کو ہم نے نہ صرف اچیو کیا بلکہ میں اضافہ کیا. یعنی 1.5-2 ارب روپیہ ہم نے جو ہے زائد جو ہے گورنمنٹ کو دیا، اور کوئی آپ کو تنگ بھی نہیں کیا، کنزیومر کو ہم نے تنگ نہیں کیا. اب بھی جو ہے یہ اب 3 مہینے سے جو ہے وہ ہم نے پاکستان گورنمنٹ نے کہا جی کہ آپ بل نہ لیں. میں نے کہا، ہم نے بھی کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم نہیں مطلب لیتے ہیں، آپ آگے دیتے ہیں. لیکن یہ فائدے والی بات نہیں تھی. ہم نے آج بھی تجویز بنائی ہوئی ہے کہ جن لوگوں کے ذمہ بقایا ہے ہم ان کو 1% ان کو معاف کر دیں گے، وہ بل جمع کرائیں قسطوں میں. تو نا ایک جو جن لوگوں کے ذمہ جو ہے بقایا جات ہیں، وہ لائبلٹی تو ان کی ہے نا، وہ پیسہ ان کو دینا پڑے گا. ہم نے کہا جی کہ آپ کو ہم رعایت دے دیں گے، اس میں جو ہے آپ قسط کر لیں، اور پرسنٹیج بھی آپ کی، اگر آپ کے ذمہ اگر 1 لاکھ روپیہ تو ہم کہیں گے یا ہمیں 70,000 دے دیں، 25,000 ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، 30,000 آپ کو چھوڑتے ہیں، تو یہ پیسہ آپ دیں قسطوں میں، باقی ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. یہ جو تھا اس میں بھی میری تجویز یہی تھی، اور اس میں پرائم منسٹر نے اتفاق کر لیا تھا. لیکن چونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ حکومت پاکستان سے ہٹ کر نہیں کر سکتے. اب یہ کوئی نیپرا جو ہے وہ نیپرا لے کرتے ہیں سارا اس مسئلے کا جو برقیات کا. اب انہوں نے جو کہا جی کہ 3 مہینے کی جو ہے وہ آپ بل نہ دیں، آگے اس کو جمع کرائیں. اور وہ لوگ جن کے جو ہے وہ بلات جو ہے وہ 100 کو اور 200 کے درمیان ہے. ہماری یہ تھی کوشش کہ ہم اس کو رعایت دے دیں بالکل. جو ہے اگر جس کا 100 یونٹ کا بل آتا ہے اس کو 10 یونٹوں کو ہے، جس کا 200 کا اس کو 20 یونٹوں کا، جس کا 300 ہے اس کو 30 یونٹوں کا رعایت دے دیں. اس کو جمع نہ کرائیں، باقی پیسے جمع کریں. باقی وہ ابھی مسئلہ ہمارا اس پر کوئی وہ ان کی طرف سے کوئی اس قسم کی بات تھی کہ ایسی بات نہ کریں جو کل ہمارے لیے بھی مشکل بنے. تو فی الحال ہم نے اس کو کیا ہے. تو یہ بلات کا جو سسٹم ہمارا ہے، یہ ایک برقیات کا جو شعبہ ہے، اس پر اگر اللہ کرے محنت کریں ہم، اور جو کنزیومر ہمارا جو ہے وہ احساس ذمہ داری کرے. اب دیکھنا 2 باتیں ہیں، ایک تو بجلی چوری ہوتی ہے، دوسرا ہے کہ بے تحاشا چوری ہوتی ہے. جس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے بل دینا مہینے کے بعد، وہ کرے گا کوشش یہ کہ میں کم سے کم بجلی استعمال کروں. تو میرے اپنے گھر کا مسئلہ ہے، میں لڑتا ہوں جا کے بچوں سے. بیوی میری ہے، میں اس سے بھی اس بات پہ تفریح کرتا ہوں، بھائی اگر آپ کمرے میں نہیں ہے تو یہ کیوں آپ کا جو ہے پنکھا چل رہا ہے، کیوں آپ کی لائٹ آن ہے، وائی. لیکن جس نے بل نہیں دینا، جس نے میٹر خراب کیا ہوا، وہ تو چھٹی ہے نا، مطلب کھلی جو مرضی کرے. تو یہ ہماری ہے کہ احساس ذمہ داری کریں آپ، اور آپ اتنی گنجائش ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ اگر برقیات کے بل جو ہے ہم صحیح مرتب کریں، صحیح وصولی ہماری اگر ہو جائے، تو آزاد کشمیر کی حکومت کی آمدن میں خاطر خواہ حصہ کم کر سکتے ہیں. کوئی ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں کر سکتے اضافہ. یہ ہمیں کرنا چاہیے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ابھی آپ جو ہے کوئی سوال کرنا چاہیں تو جو علاقے میں ایک اسٹرائک کا بھی 4 اگست کو اعلان کیا گیا ہے سیری پور کے حوالے سے، اور کوئی شدید
आप क्या دیکھیں وہ بات جو ہے نا، یہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اتنی توفیق دیجیے کہ وہ کوئی صحیح بات سمجھ سکیں یا صحیح بات کر سکیں. آپ مجھے بتا دیں، آپ سارے صافی ہیں، سارا علاقہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، اس شیری پل کا فائدہ کس کو ہے؟ دیکھو نا، شیری والے لوگ ہیں ان کو فائدہ ہے، ٹائی والے لوگ ان کو فائدہ ہے، یہی ہے نا. اب حلقے دو الگ الگ ہیں، ایک حلقہ نہیں ہے. کیا شیری والا آدمی جو ہے بارش کے وقت، طغیانی کے وقت اس کے پاس سڑک موجود نہیں ہے؟ اسی لیے بائیں تھرا سے لے کر جو ہے وہ شیری بازار تک 3 کلومیٹر سڑک ان کی مکمل ہو گئی ہے، ریکنڈیشننگ. کیا کسی نے منع کیا جی کہ آپ شیری والے بازار والے اس پر نہیں جا سکتے؟ یہ جو ٹائی والے جو ہے، کیا ٹائی والے کو کسی نے منع کیا جی کہ آپ جو مطلب یہ کھریٹے سے جاتی ہے سڑک دربار والی اور مطلب کراس والی، آپ اس پر سفر نہیں کر سکتے؟ یعنی ایک دیکھا نا، ایک بہانہ ہے، ایک جو چیز ہے نا بھائی، کسی کو کوئی نہ کوئی مطلب کرنا ہے. شر پسند عناصر ایسے ہوتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں. مجھے کوئی قائل کر لے کہ جی کہ یہ ناگزیر ہے، میں آج بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. اور یہ الگ بات ہے کہ میں وہ اسکیم میں شامل ہے، ہم نے رکھ دیا ہے اس کو، جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ ہو گیا ہوگا. جو ہے سلسلہ یہ ہے، یہ نہیں ہے خالی، بلکہ یہ اب دیکھیں نا، اب روایت کیا بن گئی ہے. آپ کے گئے ہیں کٹیڑا کہ نہیں گئے ہیں؟ اسی سائڈ، اوپری سائڈ پر جو ہے، کیا وہ جو بنے اس وقت بکس کلورٹ بنے، ملٹی سپین کے بنے، وہ بننے چاہیے تھے؟ کیا اس کے بجائے اگر ہم ایک سڑک بناتے تو متوازی روڈ سے آپ کی پوری بن جاتی اس پیسے میں جو ہے. دیکھیں نا، اب بات یہ ہے کہ آپ اس نے شودا کن کیا اس لیے کہ یہ بنائے گا کوئی نہیں، اور میں کل کہوں گا جی میں نے رکھے تھے، بنائے نہیں گئے. اب اللہ کے بندے آپ دیکھو نا، مطلب یہ مجھے بتائیں نا کہ 100 میٹر کے 100 میٹر کے نیچے جو ہے کیا جوازیت اس کی ہے؟ تو ہم تو پھنس گئے تھے اس لیے کہ اسکیم میں شامل ہے جی. نہیں بناتے لوگ ناراض ہوتے ہیں. پیسہ ہمارا لگا ہے، اس لوگ کا پیسہ لگا ہے نا سارا جو ہے. اب دیکھیں راجدھانی ہے، اب گئے نا راجدھانی، وہاں پل ہے کہ نہیں ہے؟ نیچے جو بازار کے ساتھ بنا وہ اس کی ضرورت تھی جو ہے بننا چاہیے. اس کے نیچے ہے جو کشمیر کونسل کا بنا، اب جو ہے یہ مطلب ہے کشمیر کونسل کا پل بنا ہوا ہے، سدا کنڈ والا جو ہے. ہاں، اس کے نیچے ہے تو جو بازار جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے پل جو ہے. اب اس کے ساتھ نیچے مطلب 100 میٹر پہ کیا فائدہ بنانے کا اس کو جو ہے؟ سڑکیں بنائیں نا. اب سڑک پل رکھ دیا، سڑک کوئی نہیں ہے، وہ سڑکیں ہم نے رکھی ہیں. اب یہ جو ہے نا، یہ مس پلاننگ جو ہے، یہ رانگ پلاننگ، یہ مس پلاننگ آپ کہہ لیں، جس میں آپ کا پیسے کا ضائع کرتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے. اگر اب بنگالیہ میں رکھی نیچے انہوں نے جو ہے، اب اس میں اب مطلب اسی کا ہم نے رکھا ہوا تھا اس کو جو ہے، سڑک بھی رکھی ہوئی تھی جو کہ چلے اس کا جو ہے سڑک لنک ہو جائے گی آگے، مطلب ہے ساری ایک متوازی روڈ آپ کی بن جاتی ہے. نیچے ریتلے میں دیکھیں وہاں پر RCC برج ہے، اس کے نیچے بیلی مطلب سسپینشن برج ہے، اور جہاں بننا چاہیے تھا وہاں نہیں بنایا انہوں نے. کہ کیوں؟ اس لیے کہ سردار امان کا گھر ہے وہاں پر جو ہے. یہ تو یہ مطلب ظلم ہے نا. وہ سڑک ہے جو آپ کی رچالہ جا سکتی ہے، یعنی وہ سڑک جو ہے وہ ایک رچالہ جو ہے متبادل سڑک آپ کی بنتی ہے، وہ 2 کلومیٹر سے بننی ہے نہیں جو ہے. آپ کا مجوزہ منصوبہ تھا کہ ریتلے والے پل سے ٹچ کرتے کون تھا؟ نہیں، ریتلا نہیں ہے، ریتلے میں آگے اس کی ہے نا جو ان کا جو نیچے جو ہے نا جہاں پر وہ کچروں کا کیمپ ہے وہاں سے باہر ہے لنگر والا جو ہے. اب لنگر میں دیکھیں جو ہے جہاں پر وہ بکس کلورٹ بننا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے، جہاں نہیں بننا چاہتے وہاں ہے. یہ جو ہے نا، یہ مطلب اس پلاننگ کا کیا کریں گے آپ جو؟ تو میں نے بتایا عزیز کو، عزیز کہ اللہ جی کہ میں نے صرف وہ ایک اسکیم دیکھی ہے آپ کی جو ہے. انہیں چنگی اچھی بےزتی کی ان کی، جو انہوں نے کہا کہ یہ میں دیکھ کر آیا تھا نہ آپ کا اکاؤنٹ ٹھیک تھا، وہ جہاں پر یہ آپ کا بکس کلورٹ ہونا چاہیے تھا آپ نے نہیں بنایا، آپ نے زیادتی کی ہے، تو یہ اس کی اسکیم بنا کر لے جائے. اب دیکھیں نا بات یہ، اب اس کے نیچے آپ چلے جائیں، اب سارے جو ہے نا یہ آپ جہاں بھی آپ جائیں گے تو پھر آپ
مطلب اگر جو پیسہ آپ قلوب پر خرچ کرتے ہیں پیسہ تو وہی ہے نا، مطلب اس میں تو اضافہ نہیں ہوا کوئی بھی. یاد ہو جی ہر اسکیم کا پیسہ مرکز سے آئے تو پھر تو ٹھیک بات ہے. ضلع کا پیسہ ہے آپ جہاں مرضی خرچ کریں اس کو جو. اب وہ بھی ہلکے ہیں آپ کے جو حلقوں پہ سڑک جو بنے گی وہ ہلکے پہ بنے گی جو ہے. تو یہ میں کہتا ہوں یہ جو ہے نا اس میں تھوڑا سا مطلب یہ سلسلہ کیا انہوں نے مس پلاننگ کی ہے. اور ذاتی جو ہے آپ 9 کروڑ بھی ادھر لگ گیا کوئی فائدہ اس کا نہیں پہنچے گا. 9 کروڑ بھی ادھر اگر آگے پیچھے ہو گیا مطلب ہے وہ اب چودھری صاحب خوش ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. اب ان کا نہیں وہی ہے نا. اب میں یہ کہتا ہوں نا ووٹ بینک ہمارا بھی ہے نا ہر طرف. تو میں یہی کروں تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ کور ناڑ میں سڑک بنانے کی جو ہے. اب یہ بھی دیکھیں نا کور ناڑ کی سڑک تو میں نے بنائی نا، ہم نے بنائی نا. مسلم کانفرنس کی حکومت تھی اس وقت، ہم نے بنائی ہوئی ہے. یہ بنگالیہ والی سڑک ہم نے بنائی ہوئی ہے، یہ تو پیپلز پارٹی نے نہیں بنائی. تو یہ اگر میں کہتا جی اچھا جی ووٹ ان کو کوئی ڈالے نہیں دیتا تو بشیر مال کو پتہ نہیں تھا ہے یہ نہیں ہے. نہیں کوئی لوگ ووٹ ڈالے نہیں دیتے تھے، دینا تو الگ بات ہے نا. اشر یہ تھا شاہ صاحب کہ وہ بندش ہو جاتی تھی، سڑکیں راستے سارے بند. تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیسہ نہ میرا ہے نہ کسی اور کا ہے، نہ کسی وزیر اعظم کا ہے، نہ کسی منسٹر کا ہے. یہ پیسہ عوام کا ہے. اس کو جائز اور صحیح خرچ ہونا چاہیے تاکہ آپ کم خرچ میں اپنے مسائل کو اچھے طریقے سے حل کر سکیں. ایسا کوئٹہ میں میونسپل کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے، اس پر وہ اور ہے مزید کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں وہ گیو کا مطلب اس کا ہو گیا فیصلہ ہو گیا. بس یہ کشمیری کو تیرہویں ترمیم کا ہمیں کیا فائدہ، 14ویں ترمیم کا ہمیں کیا نقصان، کس نظر سے آپ یہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 13ویں جو ہے نا یہ ترمیم جو ہے، اب بات یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ انڈیا جو ہے مقبوضہ کشمیر کو وہ بلکہ وہی نہیں خالی وہی نہیں ہے بلکہ آزاد کشمیر بلوچستان کو ضم کر رہا ہے. اس نے وہ جو اپنے آئین میں ترمیم کر کے جو ہے اسٹیٹس اسپیشل جو اسٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا. اب پاکستان میں آج بھی ریاست جموں و کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس قائم ہے. جو حدود اربا پاکستان کا ہے اس میں ریاست جموں و کشمیر کا پاکستان کا حصہ قرار نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. اب ہمارا یہ ہے کہ 13ویں ترمیم جو تھی ہماری اس میں یہ تھا، ایک تو یہ تھا جی کہ اس حکومت کو باوقار بنایا جائے، مطلب کونسل ہے. اب کونسل کا جو جب یہ بنی تو اس کا مقصد یہ تھا جی کہ یہ ایک آزاد جموں و کشمیر ریاست کا جو تعلق ہے وہ پاکستان سے بہتر بنائے گی، جو بنیادی مقصد تھا اس کا. اب وہ تو چلو ہوا، اس کے بعد انہوں نے اسکیمیں شروع کر دی. دیکھیں نا پیسہ ٹیکس کس کا ہے؟ آزاد کشمیر کا ٹیکس ہے. اب آزاد کشمیر کا ٹیکس، آزاد کشمیر از ناٹ پارٹ آف پاکستان، آئینی طور پر جو ہے وہ نہیں ہے. اب یہ پیسہ آپ پاکستان میں خرچ نہیں کر سکتے. مہتاب عباسی نے رکھی سڑک 98 کروڑ روپے کی جو ہے وہ مری سے لے کر آگے جو ہے. اسکندر صاحب سے وزیر اعظم کونسل کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ یہ پیسہ نہیں آپ خرچ کر سکتے. اس پر سلسلہ ہو گیا. میاں صاحب سے چیف منسٹر تو انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک کہتے ہیں اسکندر صاحب، انہوں نے نہیں. اور آج دن تک مہتاب عباسی ناراض ہے. اب یہ کشمیر کونسل کو اب جو ہے مطلب ہے یہ 20% دو پیسہ ان کو جو پہلے چیک دو تو باقی پیسے دیتے جو آپ جو ہے. یہ رہا نا کرپشن. اور خود کا سب اداروں نے کہا جی کہ یہ کرپشن کا گڑھ ہے. تو ہم نے کہا جی کہ یہ جو اب پیسہ جو خرچ کرتی ہے، اب مثلا یہ ایک اسکیم بناتے ہیں کشمیر کونسل والے، اس کو مینٹین کون کرے گا؟ کیوں کریں گے ہم جو ہے؟ کیا ہمارے بجٹ کا حصہ ہے وہ؟ اب دیکھیں نا آزاد کشمیر کے جو بجٹ سے سڑک بنے گی آپ اسی کو مینٹین کر سکتے ہیں. اب ان کے پاس کیا ایجنسی ہے؟ وہ سارا پیسہ جو ہوا وہ ضائع ہو. ایک نمبر 2 20 اور 80% کا تھا ان کے درمیان ایگریمنٹ کہ یہ ہوگا 20% کونسل فار ایکسپینسز رکھیں گے جو سیکریٹریٹ کو، 80% دیں گے ہاسپٹل کو. لیکن ہوا یہ ہے کہ 50-50 پتہ ہے حساب ہی کوئی نہیں. مطلب ہے وہ کوئی، میں فائنانس منسٹر بھی رہا ہوں، مطلب ہے 6 بجٹ میں نے پیش کیے اس وقت اس دور میں جو ہے، لیکن وہ کوئی حساب کتاب دیتے ہی نہیں تھے جی کتنا پیسہ ریسیو ہوا کیا ہوا کیا نہیں. آج جو آپ کا ایک پیسہ بھی جمع ہوتا ہے وہ 101 میں جاتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آزاد کشمیر کی اصلیت بڑی ہے تھوڑی مطلب جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اس کا مسئلہ براہ راست یہ اس کا فائدہ پہنچتا ہے جو ہے کہ وہاں پر وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں پر پابندیاں فیس کر رہے ہیں. یہاں پاکستان نے جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر کی حیثیت کو تسلیم کیا ہوا ہے اور اس میں کوئی وہ مداخلت نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں کہ جس میں جن کی رائے شماری میں جو ہے وہ ان لوگوں کی رائے لی جائے گی، استصواب رائے کے ذریعے فیصلہ کریں گے، تو یہ اس چیز سے یہ اسٹرینتھن ہوتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو کہ انڈیا نے تو آزاد کشمیر کی حیثیت کو قائم رکھا ہے، گلگت بلتستان کی حیثیت کو قائم رکھا ہے، لیکن جو ہے وہ انڈیا نے نہیں رکھا ہے. یہ ہے وہ جس کا ہمیں جو براہ راست فائدہ پہنچے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو پیسہ یہاں سے ٹیکس کی شکل میں ملتا تھا وہ اس کا کونسل 105 میں جاتا تھا، اب یہ پیسہ براہ راست جا رہا ہے 101 میں. اب ہمیں پتہ ہے کہ کتنی ہماری انکم ہے، کتنے ہمارے اخراجات ہیں، کیا سلسلہ ہے. جو کشمیر کونسل کے جو ملازم ہیں جو نان اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں، دیکھو نا، اب اسٹیٹ سبجیکٹ ہونا اور بات ہے، نان اسٹیٹ سبجیکٹ کو ہم تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں تو وہاں جاتی نہیں ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ اسٹیٹ کے ملازم ہوں گے تو وہ لیں گے، تنخواہ نہیں ہے تو مطلب نہیں ملے گی ان کو جو ہے. تو اس کا جو ہے نا وہ آپ کو مالی فائدہ بھی ہوا. اور یہ سارے ادارے جو ہے آپ کے جو کنسرن جو ادارے جو ہیں وہ سارے اس بات پر متفق ہیں جی کہ یہ کرپشن کا گڑھ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پر ہے. صرف دو تین چیزیں ایسی ہیں جن پر ان کا یہ اختلاف ہے جی کہ یہ آپ مطلب اس کو کریں، 14ویں ترمیم میں اس کو امینڈ کریں. یہ تو اس میں جو ہے ہمارا یہ ہے کہ جو کشمیر کے تقاضے ہیں موجودہ حالات میں، ان کا تقاضا ایک تو یہ ہے جی کہ آپ یہ ریاست جتنی آپ کی باوقار ہوگی، جتنی آپ کی آزاد. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب یہ ہمارے یہ ریاستی قیادت سری نگر سے آئی بائی روڈ، اس میں سارے آپ کے مطلب سب لوگ شامل تھے. اس میں جو ہے ہم سب گئے ان کو ریسیو کرنے کے لیے. آگے سکندر صاحب تھے وزیر اعظم، ہم کابینہ کے ممبر تھے، سارے گئے. وہ جو ہے وہ اب ان کے ذہن میں جو نقشہ تھا وہ یہ تھا جی کہ یہ بڑا پسماندہ علاقہ ہے. پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں نا انڈیا والے، یہاں فوج کا قبضہ ہے، کوئی آدمی آزادی سے باہر نہیں پھر سکتا ہے، کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی اسپتال نہیں ہے ہی کچھ نہیں ہے، نہ بجلی ہے. اب ان کو تو جو کہیں آئے مطلب ادھر کوئی ایک آدھ کو آیا وغیرہ کوئی تھے ہی نہیں. اور جب وہ یہاں پر پہنچے انہوں نے جب دیکھا صبح اٹھ کر جو ہے ہمارے مہربانوں نے ان کو رات 11 بجے بھیجا مظفر آباد میں لیکن وہ صبح انہوں نے دیکھا وہ تو پریشان ہو گئی تھی. ہم تو کہتے تھے یہ بالکل ہی یہ گزرے ہیں. میں نے اس کنسو کو میں کہ جی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ سارے اسی طرح گئے گزرے لوگ ہیں، مطلب اس کا کوئی سلسلہ نہیں، پرسان حال نہیں ہے. میں کہ جی آپ ہیلی کاپٹر لیں، ان کو دیں، یہ جائیں راولہ کوٹ، یہ جائیں کوڈلی، یہ جائیں نیپر. ان کو پتہ لگا کہ علاقے پاکستان کا جو ہے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں یہاں پر جو ہے. وہ جو ہمارے مسلم کانفرنس کے تھے صدر صاحب، یقین جانے آپ جو ہے وہ آخر دم تک بھی انہوں نے جو ہے وہ افسردہ اور معافی مانگی انہوں نے جو ہے کہ ہمارا بھی یہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اب جب دیکھا انہوں نے دیکھا، بات میں نہیں کہتا ہوں، یہ آزادی کے ثمرات ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ الحاق کے ثمرات ہیں جو اس وقت ہم حاصل کر رہے ہیں. یہ یہاں پر مہاجر ہے. میں جوری سے میں نے کہا جی آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس کا جی کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہم تو جو یہاں پر ایک رات ہم نے امن سے نیند پوری کی ہے، ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہیں. وہاں تو ہم تو مطلب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ رات کو تو ہم مطلب بستر میں ہماری جو بچیاں یا خواتین مطلب سوئی ہیں، صبح ان کا کیا اشر ہوگا جو ہے. ہمیں اس بات کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہم سمجھتے ہیں جی کہ یہ آزادی سے بڑی کوئی نعمت اور نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا یہ آپ کا کوئی 13ویں 14ویں والا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بس یار وہ بعض باتیں جو ہے وہ نہیں کرنے والی ہوتی ہیں. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ جو ہے نا اس میں کچھ ہے، مطلب آپ دیکھیں
یہ اصول ضابطہ ہوتا ہے. نمبردار جو ہے نا، نمبردار کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے جی کہ سامیہ میرے نیچے سے نہ نکلے. یہ اے سی صاحب بیٹھے ہیں، اے سی صاحب بیٹھے ہیں، کیا یہ سمجھیں گے کہ پٹواری آزاد خود مختار ہو جائے؟ یہی اب بات میری سمجھیے. تو یہ جو ہے نا، یہ وہ مطلب چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. الیکشن کی آمد ہے، کیا پروگرام ہے، کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں، کیسی اسمبلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں جو ہے وہ آپ نے یہ سوال کیا ہے، میں بڑے تلخ مجھے تجربے ہوئے ماضی میں، کچھ کیا بھی آئندہ گواہ بھی آپ کو معلومات، مجھ سے آپ کیا پوچھتے ہیں. لیکن میرا آج بھی پختہ ایمان یہ ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہے. یہ اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں. آزاد کشمیر کو باوقار اور باعزت بنانا چاہتے ہیں تو فیئر الیکشن کرائیں. جس کی مرضی حکومت بنے، مطلب اس میں یہ نہ کریں. اب زمانہ وہ نہیں ہے، زمانہ بدل گیا. باقی حکومتیں اس بات نہیں پھر الیکشن کے لیے باقی حکومتیں بنتی نہیں، اب دیکھیں نا، ماضی کو آپ دیکھ لیں نا، دیکھیں مطلب بات یہ ہے، بھٹو صاحب بڑے جمہوریت پسند، بڑے لیڈر، کیا آشا کیا 75 میں تو امیدوار تھا نا. آپ میں سے کچھ مطلب اس کو شاید پیدا بھی ہوں یا نہیں، وہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ یہ علی اس کا جو نہیں دوسرے جو ڈڈیال والے پیر صاحب، پیر جڑ شاہ، ان کے ووٹ حویلی سے نکلے، حویلی کے ووٹ جو مطلب یہاں سے نکلے. یہ نہیں ہوا ہے. کولڈین میں کیا اشر ہوا اس کا، جو ہے کیا یہی جمہوریت ہے؟ لیکن میں نہیں یہ کہتا ہوں جماعتیں ساری ٹھیک ہوں گی، لیکن ہماری بد نصیبی رہی ہے پاکستان آزاد کشمیر میں کہ سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے تو پیپلز پارٹی نے کی ہے. کرپشن میں بھی انتہا کی انہوں نے، اور لا قانونیت میں بھی، اور جمہوریت کا قتل بھی سب سے زیادہ انہوں نے کیا ہے. اب نہیں ہوگا جو یہ پاکستان میں یہ نہیں، میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اللہ کرے، دیکھو میں نہیں کہتا ہوں اللہ کرے کہ ہمارا یہ نظام جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ہو جائے. اب دیکھیں فرق کیا ہے. ہم انڈیا کو کہتے ہیں، انڈیا میں الیکشن ہوتا ہے اور 10 12 بلکہ 2 ہفتے تک ان کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی ہے. بکسے جو ہے وہ ان کے کسی پارٹی نے کبھی اعتراض کیا ہے جی کہ یہ وہاں پر گڑبڑ ہو گئی ہے؟ اب بتایا نا، بھلے 1 ارب 40 کروڑ کا وہ ملک ہے، کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے؟ یہاں تو یہ مطلب ہے جب الیکشن ہوا تو اس میں 2001 کا الیکشن جو ہے، یہاں تو بیگوں کی قیمت لگی جو ہے. وہ فوج والے کا نہ ہوتے، مطلب سچی بات یہ ہے، اگر فوج والے نہ ہوتے تو انہوں نے کہا جی آپ 1 کروڑ روپیہ لیں اور یہ مطلب فلانے مطلب 2 تھیلے مجھے دے دیں. وہ جیتا میں وہ 339 ووٹوں سے تھا نا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ کیوں ہمارا متزلزل ایمان ہو جائے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ جس کی حکومت بنے گی وہ پاکستان کا ہی بنے گا نا. اگر بھٹو صاحب 77 میں پھر الیکشن کراتے تو کیا وہ ہار جاتے الیکشن؟ جو ہے وہ جیت رہے تھے. لیکن انہوں نے جو کرایا اس کے بعد کیا اشر ہوا؟ مسلم لیگ جا رہی ہے، ساری ڈی کے اندر نیب ہوتا ہے، نیب ایک انہوں نے چلتی اور پاکستان سے کشمیر میں کیا ماحول ہوگا؟ دیکھیں میں نہیں کہتا ہوں، دیکھیں جو ہے وہ بات یہ ہے کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب کا احتساب ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں جی کہ یہ احتساب یک طرفہ چل رہا ہے، اب پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج نے جو فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد کوئی میرے پاس اور آپ کے پاس گنجائش رہتی ہے ہم یہ کہیں کہ یہ نہیں. اب کیا ہوا مطلب ہے 2001 میں جو مشرف نے کیا کیا؟ تو یہ جو ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ احتساب ضرور، میرا آپ کیوں نہ احتساب کریں؟ 2 کہتے جی مکان بنا لیا اس نے، میں نے 5 کروڑ مجھے دیتے ہیں اس وقت پلاٹ کا جو ہے، کولڈی جو میرا تھا کمرشل پلاٹ، میں نے 2 کروڑ میں دے کے 50 لاکھ کے پچھلے الیکشن کا مطلب ان کو ادا کیا اور آگے میں الیکشن لڑا. میں کبھی جو ہے میرا 60-70 لاکھ سے زیادہ خرچہ نہیں ہوا زندگی ساری میں 40,000 کا 85 کا الیکشن جیتا تھا اس وقت. میں نہیں
اب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں اچھا بھائی ٹھیک کہتے ہیں، کیا بات اللہ نے کیا تجھے بات۔ کیا؟ میں زمینیں ہی بیچتا رہوں، میں زمینیں بیچ کے الیکشن لڑتا رہوں۔ آخری پیغام دیں۔ آخری میں یہ کہتا ہوں جی کہ یہ بات ہے، آپ جہاں پر حکومت کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا سمت درست نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو حق پہنچتا ہے، جنہوں نے ووٹ دیا ان کو بھی، جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ ہماری وہ رہنمائی کریں تاکہ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں اور سب جائیں۔ میری جو اپنی ذات جو ہے، میری ذات نے کے نزدیک نہ قبیلہ ہے، نہ برادری ہے، نہ سیاسی جماعت ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے۔ میں تو کوشش کروں گا دیانتداری سے، ایمانداری سے، میں کسی سے دنیا کے اجر نہیں مانگنا چاہتا، میں اللہ کی ذات سے مانگتا ہوں۔ اگر میں ٹھیک کروں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا پردہ رکھے جو آئندہ، اگر نہیں میں نے ٹھیک کیا تو ٹھیک ہے، وہ جو بہتر ہے اس کو مطلب آنا چاہیے آگے، اس میں کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس ملک بچانا ہے، اگر اس ملک کو تو بچانا فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ اب یہ بدماشی والے الیکشن جو ہے وہ ملک کو تباہ کر دیں گے۔ آج بھی اگر پاکستان میں فیئر الیکشن ہوا ہوتا تو شاید یہ، لیکن ایک آپ جس کو بنا کے لاتے ہیں تو وہ تو خود بھی بے ضمیر ہو جاتا ہے، بنانے والے بھی بے ضمیر ہو جاتے ہیں، تو جو بنا کر بھیجے گا تو وہ اپنی بات منوائے گا کہ آپ کی بات سنے گا وہ۔ تو یہ ہے بقا پاکستان کی، آزاد کشمیر کی جو بقا سالمیت ہے، مستقبل ہے، روشن مستقبل وابستہ ہے فیئر اور فری الیکشن۔